یہ جو سفیر کے نکالنے کا مسئلہ ہے یہ تو شروعات ہے اس سلسلے کی، یعنی ایک معمولی کام تھا۔ افسوس ہے کہ اس حکومت نے اتنا بھی نہ کیا اور پھر ایک معاہدہ کیا اور اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ساری اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے، جبکہ اصل ان کا منحرف ہونا اپنے وعدے سے یہ سبب بنا۔ اور ساتھ یہ بھی بات بڑی باعث تشویش ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کی طرف دہشت گردی کی نسبت کی جا رہی ہے اور دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور پھر اس سے ایک بڑا لمبا سلسلہ اہل سنت کو مزید کھڈے لائن لگانے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس ملک کی غالب اکثریت کے ساتھ حکومت کی طرف سے جو اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، کچھ وزراء خود اس کو اعلان جنگ کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی استحکام پاکستان کے ضامن ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا ہی روشن ماضی پاکستان کے قیام اور پاکستان کی سالمیت کی دلیل ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر فرانس کا جو گستاخانہ رویہ ہے، اگرچہ پچھلے کئی سالوں سے خاکے بن رہے ہیں، توہینیں ہو رہی ہیں اور مذموم عمل ویسٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ فرانس کا جو معاملہ تھا، پہلی بار سرکاری سطح پہ توہین کا یہ جرم کیا گیا۔ اب اس کے رد عمل میں اصل تو مسلم امہ کے حکمرانوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ افسوس ہے کہ ایک معمولی رد عمل کے بعد، اور وہ بھی صرف 2-3 حکمرانوں کی طرف سے آیا، باقی سب خاموش رہے، اور وہ بھی اس رد عمل کے بعد خاموش ہو گئے، اور اتنا بڑا قرض ہے امت مسلمہ کے کندھوں پر کہ جس ملک نے سرکاری سطح پر توہین رسالت کی، اس سے توہین رسالت کرنے والے گستاخ مانگنا اور خود انہیں قتل کرنا یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ ملک حوالے نہ کرتا تو اس پر حملہ کرنا یہ مسلم امہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی مادہ پرستی آ چکی ہے اور اس قدر مسلم امہ پہ مسلط حکمران دین سے دور جا چکے ہیں، خود حرمین شریفین پر جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی تو اس سلسلہ میں کوئی قابل ذکر آواز بھی سنائی نہیں دی۔ پاکستان کے مسلمانوں نے جو ایک خاص چنگاری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برصغیر کے مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی نسبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے ہے، جس کا ہم نے وہ پاکستان زندہ باد کانفرنس میں جو حدیث شریف پیش کی تھی۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ تاریخ کے اندر امن کے علمبردار رہے ہیں اور ہمیشہ غیرت اسلامی کے مظہر بھی رہے ہیں، اور قربانیوں کی داستان اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ رقم کی، اور قافلے جب بھی منزل کو پہنچے تو وہ قافلے اہل سنت و جماعت کے ہی قافلے تھے۔